الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمین یا رب العالمین۔ غیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام شفیع للمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سب ایک بار مل کے ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، یہ جو ہم نے اب درود ابھی پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت دونوں فرشتوں کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ برے کام کرتے ہیں تو بائیں سائڈ کا جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو کے برائی کو لکھ دیتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک واحد ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسا عمل ہے کہ جس کو کرتے ہوئے دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں والا فرشتہ جو لکھنے والا دائیں ہاتھ والا ہے، نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بائیں والا جو ہوتا ہے وہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھنے سے تمام کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی ایک چیز کو لیتے ہیں، وہ ایک چیز کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، رزق کی برکت کے لیے، شفا کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ ہر معاملے میں آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا آپ کو 100% فائدہ دے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بخشش کا سبب۔ جس نے سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا نامہ اعمال میں جس کے، اتنا ہی زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس کی سر کہ کوئی بھی دعا درود شریف پڑھے بغیر اگر کی جائے وہ دعا بیچ میں ہی لٹکی رہتی ہے۔ مطلب دعا کو اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں اول اور آخر ہمیشہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو درود شریف کی کثرت، درود شریف کا پڑھنا ہمیشہ باعث برکت، باعث افضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج ہم جس لیے جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاقیات کے بارے میں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق، اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق، خوبصورت اخلاق کس کو پسند نہیں ہوتا؟ کس کو پسند نہیں ہوتا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا برا اخلاق ہو، یا کوئی سامنے والا مجھ سے بد اخلاقی سے بات کرے۔ تو اس کے لیے پھر اچھا اخلاق جو ہوتا ہے نا ہمیں سب کو ہی اچھا لگتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر
یہ چیزیں پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت، اور انشاءاللہ یہ مجلس جس مجلس میں ہم آج بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گی، اور ہم نے اس شخصیت سے اپنے اخلاقات کو بہتر بنانا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی۔ اس سے بہترین اخلاق کسی کے نہیں ہے کہ دشمن بھی ان کے دوست بن گئے۔ تو ہم دیکھیں گے آج ہم سب سے پہلے نا اس کی تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ اخلاق کو بہتر کیسے بنایا جائے گا۔ انسان کی وہ عادات، وہ مزاج جو مسلسل ایک کام کے بعد پختہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک کام ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں نا شعوری طور پر کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو وہ کرتے کرتے ہماری پختہ عادت سی بن جاتی ہے۔ جب پختہ عادت وہ بنتی ہے تو پھر ہم لاشعوری طور پہ بھی وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب ہم شروع میں کھانا پکانا شروع کرتے ہیں، روٹی بیلنا شروع کرتے ہیں، جب جس نے روٹی فرسٹ ٹائم بنائی وہ پوری کانشیس ہو کے اس کو کرتی ہے ٹیڑھی نہ ہو جائے، پیڑا صحیح بنے، ہر چیز کو۔ جب بریانی بنانے لگے یا کوئی بھی ایسی کوئی بھی سالن کچھ بھی، تو بڑی چیزیں ناپ تول کے امی سے پوچھ کے یا ایسے کہ یہ کم زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ اس کو مسلسل کرتی رہتی ہے، پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے، اور ہم چاہے ایک طرف ہم نے مشین لگائی ہو، دوسرا میرا کام چل رہا ہو، چاہے میں موبائل پہ بھی بات کر رہی ہوں، میں نے جلدی جلدی اس سالن کو تیار کر دینا ہے، بے دہانی میں صحیح روٹی پکاؤں گی کیونکہ میرے لاشعور میں جا کے وہ چیز بیٹھ گئی۔ تو اسی طریقے سے بری عادات بھی اور اچھی عادات بھی ہم نے اسی طریقے سے اپنی بری عادات کو ختم کر کے اچھی عادات کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ عادات مل کے ہی اخلاق بنتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی ہم نے آج اپنے اس لیکچر سے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے بھی ہم نے یہی بات اپنی لرن کرنی ہے، سیکھنی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت، قرب قیامت عورت اپنے آقا کو جنے گی۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ بیٹیاں منہ پہ جواب دیں گی۔ آج کل بہت زیادہ یہ فتنہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو کس طریقے سے سمجھائیں ان کو سمجھ نہیں آتی کوئی چیز۔ تو اخلاق بہتر بنے گا تو انشاءاللہ تربیت بھی اچھی ہوگی۔ تو سب سے بیسک چیز جو ہے نا، ہم نے اخلاق پہ توجہ دینی ہے، انشاءاللہ تعالی اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ تو پھر جنت جو ہے ایک خوبصورت ترین جگہ ہے، سب سے خوبصورت، اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے اچھی اور بہترین جگہ کیا ہے؟ جنت۔ سب کوئی کون اتنی تکلیفیں اٹھا کے نیکیاں کرتا ہے؟ کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ چلو، اور کوئی کتنے بھی غم اٹھا لیتا ہے، تکلیفیں اٹھا لیتا ہے، پھر کہتا ہے صبر کیا میں نے، اللہ راضی ہو جائے مجھے جنت میں پہنچا دے۔ سب کو ہم کو پتہ ہے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک روز آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور پلڑے بھاری ہلکے ہونے ہیں، تو ہم نے جس کا جیسا پلڑا ہوگا اس کا ویسا ہی انجام، ویسی ہی منزل۔ تو اسی جنت کی دوڑ میں تو لگے ہوئے نا ہر کوئی، نیک اعمال، اپنے نفس کو مار کے۔ سجنا سنورنا کس کو پسند نہیں ہے؟ بال کھول کے میں پھر میری ہر کوئی تعریف کرے، لیکن وہ اسی لیے نا اپنے نفس کو دبا لیتے ہیں۔ نہیں، میرے اللہ نے منع کیا ہے، میں نے اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کرنا، اس کا حقدار کوئی اور ہے، اس کا حقدار میرا محرم ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کے سامنے اپنے بال نہیں کھولنے، میں نے اپنے یہ چہرے کی خوبصورتی اوروں کو نہیں دکھانی، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پھر وہ صبر کرتی ہے، اپنے نفس کو دباتی ہے جنت کے لیے۔ تو جنت میں ہر چیز خوبصورت ہے، اور وہاں پہ خوبصورت دل ہی داخل ہوں گے، وہاں پر کوئی بغض کینہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جب وہاں پر داخل کریں گے بالکل صاف پاک دلوں کو کر کے، وہاں پہ کوئی نفرت، کوئی کدورت، کسی کے لیے حسد، کوئی نفرت، کوئی ایسا رویہ کسی کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے، بہتر ہوگا تو وہاں پر بہترین چیز جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پیچھے تک آ رہی ہے؟ تو یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں،
یہاں پر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں باعث برکت، ہمیں اور زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ پیغام دیکھیں بہت سے لوگوں تک پہنچا، اس علاقے میں ہر دروازے تک ہماری ٹیم گئی، پیغام پہنچا، لیکن آ کر یہاں پر وہی لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا، جن پر اللہ کی خاص مہربانی ہوئی. سب نہیں آئے جن تک پیغام، لیکن اللہ نے چن کر نکال لیا، چن کر، سب تھے ان میں سے چن چن کے نکال لیا. اللہ رب العزت جس کو پسند فرماتے ہیں نا، اس کو 70 مرتبہ دیکھتے ہیں، 70 مرتبہ نظر ثانی فرماتے ہیں. اللہ کا دیکھنا، ایک ہمارا محبوب ہمیں دیکھے نا، ایک دفعہ بھی دیکھے ہم خوش ہو جاتے ہیں، اس نے ہمیں محبت سے دیکھا، لیکن اللہ کا دیکھنا، اس نے دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، 70 بار دیکھ کر چن کر آپ کو نکال لیا. تو یہاں پر آپ کا بیٹھنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس کو عام سا نہیں سمجھنا، بہت خاص ہیں آپ، جو آپ کو یہاں اللہ نے لا کر بٹھایا ہے انشاءاللہ. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر لے کر جائیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت مروی ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. جب انہیں ایسی مجلسیں مل جاتی ہیں تو وہ دوسرے فرشتے کو آواز دیتے ہیں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، مجلس مل گئی ہے جس کو ہم ڈھونڈنے نکلے تھے. وہ فرشتے سب آپس میں مل کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر آپس میں جب وہ مجلس ان کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب وہ مجلس مکمل ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جا کر رپورٹ دیتے ہیں اپنی. اللہ رب العزت تو سب سے بڑا علیم ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے کہ کہاں سے آئے ہو. وہ بتاتے ہیں ہم فلاں فلاں مجلس میں تیرا ذکر کرنے والوں کے پاس سے ہو کر آئے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے وہ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے، دین کا علم، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ کس چیز کے خواہش مند تھے؟ فرشتے کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ یا رب ہمیں جنت نصیب فرمانا، ہماری بخشش کرنا تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی. تو کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں میری جنت کو تو کہتے ہیں وہ اور زیادہ دوڑ بھاگ لگائیں، اس کے لیے اور زیادہ ایفرٹ کریں، اور زیادہ کوششیں کریں اس کو پانے کے لیے. اگر وہ دیکھ لیں، ابھی تو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے غیب پر ایمان لانا. ہم دیکھتے ہیں نا سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ کن کے لیے ہے؟ جو غیب، متقین جو ہے نا، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب یہی ہے نا، جنت ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن ہمارے نبی نے بتایا ہے نا، تو ہمیں غیب پر ایمان ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں گواہ رہنا ہے فرشتوں کہ میں نے سب پر جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں وہ تو پھر اور زیادہ اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کی طرف دوڑیں، کبھی بھی اس جہنم میں نہ جانا چاہیں. کوئی بھی ایک گرم آگ میں کسی چیز کو گرتا ہوا دیکھ لے، کسی جاندار کو، کبھی چاہے گا کہ میں اس میں گروں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا نا. تو ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو وہ تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. تو کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو جہنم سے خلاصی دے دی، نجات دے دی. تو پھر اس کے بعد فرشتے سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کہ سب کے سب لوگوں کو جو ہے نا بخش دینا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں وہ خاص اس علم کو حاصل کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی کوئی پانی بھرنے آ گیا تھا یا الیکٹرانک کی چیز ٹھیک کرنے آ گیا تو اس مجلس کا حصہ بن گیا، وہ خاص ارادہ کر کے نہیں آیا تھا. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس مجلس کی برکت سے میں نے ان کو بھی بخش دیا. تو یہ علم ایسا مبارک علم ہے، یہ وہ جنت کا راستہ ہے. علم کو حاصل کرنا، نفع بخش علم کو حاصل کرنا، اس قرآن کی علم کو، حدیث کی علم کو، آپ کی سنتوں کو سیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو بخشش کا سبب بن جاتا ہے.
نجات کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایسی عادات کو کیسے پیدا کریں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات کچھ ایسے دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملے گی. کیونکہ جب ہمیں زندہ جیتی جاگتی چیز ایک چیز کی ہمیں مل جاتی ہے نا مثال, تو اس پہ عمل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ, کون جانتا ہے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں؟ ہینڈ ریز کرو. زید بن حارث, زید بن حارثہ کون تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ. زید بن حارثہ جو تھے بہت چھوٹے تھے, تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر کے تھے. تو ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی, اپنے سسرال سے اپنے میکے چلی گئی تھی. وہاں پر کسی اور قبیلے نے حملہ کر وہ پہلے یہی ہوتا ہے نا, قبائل حملہ کرتے ہیں, باندی بنا کر لے جاتے ہیں, یا لوگوں کو جو زیادہ غالب آ جاتا ہے تو وہ چیزوں کو ان کو لے جاتا ہے. تو زید بن حارثہ ان کی قید میں چلے گئے, جو اپوزٹ سائڈ کے جو آئے تھے حملہ کرنے. 8 سال کے بچے تھے. ادھر جا کر ان کو بازار میں بیچ دیا گیا. پہلے یہ جو انسان ہوا کرتے تھے بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیے جاتے تھے. کسی نے یہاں سے پکڑا, جس کو مال غنیمت میں سے ملا وہ بیچ دیا, اس نے خرید لیا, یہ عام سی بات ہوا کرتی تھی. وہ وہاں بک گئے. پھر وہاں سے جو تھے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ, ان کے جو تھے چچا زاد بھائی, ان کو خرید کے لائے اور حضرت خدیجہ کو ہبہ کر دیا, تحفتاً دے دیا زید بن حارث کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, تو حضرت خدیجہ نے اپنے اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیا, تحفتاً دے دیا. اب یہ جو تھے زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے, بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے ماں باپ وغیرہ نے ڈھونڈا ان کو, ان کی فیملی نے, ان کے خاندان والوں نے جب ڈھونڈا تو پتہ چلا وہ اس قبیلے عرب میں وہاں مکہ میں ایک شخص کے پاس ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے, یہ ہمارا بیٹا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اپنی خدمت میں لیا تھا تو اسی مطلب اتنا اچھا ان کا رویہ, اتنا اچھا اخلاق تھا نا کہ زید بن حارث ہر ٹائم ان کے ساتھ رہتے تھے. اب یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے زید کے اوپر معاملہ چھوڑا, اس سے پوچھ لو اگر جاتا ہے تو لے جائیں اس کو. پہلے پوچھا نا کہ یہی, وہاں کہتے ہیں ہاں 8 سال کا بچہ پہچان لیتا ہے اپنے ماں باپ کو نا, تو کہتے ہیں ہاں یہ میرے چچا ہیں, یہ اس طرح. تو کہتے ہیں چلو ہمارے ساتھ. کہتے ہیں مجھے اپنی آزادی سے بڑھ کر نبی یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی غلامی عزیز ہے. کس وجہ سے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے. ان کا رویہ اتنا اچھا تھا. کون تھے وہ؟ ان کے نوکر ہی تھے نا, غلام. نوکر کے ساتھ تو پھر بھی تھوڑا سا ہمیں اپنا وہ رکھنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے اسے ذرا ڈانٹا نہیں, نوکری چھوڑ کے چلا جائے گا, کام چھوڑ کے چلی جائے گی کام والی, تو تھوڑا سا نا دیکھ کے ڈانٹا جاتا ہے, دیکھ کے بات کی جاتی ہے. لیکن غلاموں کے ساتھ ایسا نہیں تھا. غلام بھیڑ بکری ہوا کرتے تھے, جس کی مرضی اس کو مارے, کھانا دے نہ دے, اس پہ جتنا مرضی ظلم کرے, اس پہ جتنا مرضی وزن ڈالے, جس طرح مرضی ہانکے. جیسے میرے گھر میں بکری ہے, میں اس کو ذبح کر دوں, میرا ہمسایہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے اپنی بکری کیوں ذبح کی. اس طریقے سے غلاموں کے ساتھ رویے تھے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیہیویئر اتنا اعلیٰ, اتنا عمدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے غلامی عزیز ہے آپ کی, میں نہیں جاؤں گا. تو ایسے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے اپنے رویے بنانے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا.
اس کے بعد آزاد کر دیا اور وہاں آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. پھر وہ بعد میں چل کے آگے جب احکامات آئے ہیں تو پھر وہ آگے ہوا کہ جن کے بچے جن کے وہ اصل باپ ہے ان کے ناموں سے ہی ان کو پکارا جائے گا. پھر ان کو پہلے کہتے تھے زید بن محمد کہہ کے پکارا جاتا تھا, لیکن اس کے اس واقعے کے بعد دوسرے پھر زید بن حارثہ کہہ جاتا تھا. تو یہ کہ ہم نے کیا سیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے غلام کو 70 مرتبہ معاف کرو. ایک صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے نوکر کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ کیا رویہ رکھوں, وہ غلطی کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے, تو آپ نے کہا 70 بار معاف کیا کرو. کوئی کرتا ہے 70 بار معاف غلطیوں کو؟ کوئی نہیں کرتا, پہلی پہ ہی اچھی طرح کر دیتے ہیں. یہ تو غلاموں کے ساتھ ہے, ہم اپنی اولادوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلی دفعہ میں اس کو سمجھانے کی بجائے اچھی طرح تمہیں نہیں سمجھ آ رہی, کیسے کر رہی ہو, تمہیں عقل نہیں ہے, ہم اس کو اپنے لیول پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ایک تجربے کے ساتھ اپنی اس عمر تک پہنچے, اپنے تجربے تک پہنچے, ہم کہتے ہیں کہ ابھی میری بیٹی کو سمجھ آ جائے, ابھی میرے بیٹے کو سمجھ آ جائے. میں کہہ رہی ہوں بس اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو وہ رویہ جو ہوتا ہے نا, ہماری بد اخلاقی, روڈ ہمارا بیہیویئر, وہ ایک الگ ہی انداز لے لیتا ہے. آگے سے اولاد باغی ہو جاتی ہے, آپ کی بات سمجھنے کی بجائے وہ آپ کے اوپر سوال جواب شروع کر دیتی ہے, آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تو ایسا کیسے ہم کریں کہ ہماری اولاد بھی سمجھ جائے اور ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کرے؟ تو یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں گے, کیونکہ یہ علم جو ہے ہمیں اولاد سے بڑھ کر پہلے اپنی ماؤں کی تربیت کی ضرورت ہے. اس علم کو حاصل کرنا جو ہے پہلے ماؤں کو ضرورت ہے. مائیں سیکھیں گی تو اولاد کی بہترین تربیت کریں گی. اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ماؤں کو دن رات کوشش کرنی ہے. اگر میں نے اپنی اولاد کو بہتر راستے پہ لے کر, بگڑی سے بگڑی اولاد بھی سنبھل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اتنی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں انشاءاللہ تعالی. اور یہ تو بچیاں بالکل ایسی ہیں کہ یوں ہی قابو میں آ جاتی ہیں, بڑی نرم دل ہوتی ہیں یہ ساری. کوئی نہیں ہے, یہ سختی تو ہماری وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہل گیا ہے. جی آ رہی ہے. تو ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب اس کلاس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور قرآن کی علم سیکھنے ابھی سے اپنے ارادے باندھے. جو مرضی ہے, میرے گھر کے حالات جیسے بھی ہیں, میں نہیں نکل سکتی, میں نے اپنی ساتھ کو کھانا دینا ہے, میں نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو. آپ ارادہ یہیں بیٹھ کے کریں. اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. آپ کے ہر ارادے میں پختگی پیدا ہوگی انشاءاللہ. ہر چیز میں اللہ آپ کی برکت دے گا. ابھی سے ارادہ کریں کہ میں نے اس قرآن کے علم کو سیکھنا ہے اور اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے, اور میں نے اسے آگے تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. بہترین نیتیں کریں اور بہترین نیت سے یہاں سے اٹھیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق پر ہیں. کیا سورۃ قلم کی 4 نمبر آیت ہے, ان لعلی خلق عظیم, کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ آپ تو اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں دعوت دیتے رہے, لیکن مشرکین ٹس سے مسنی ان کی اور شدت آتی گئی, نفرت میں آتی گئی بھی نہیں, حالانکہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے تھے, صرف ظلم و ستم سہ رہے تھے مکہ کے جتنے بھی صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. مصعب بن عمیر, جانتے مصعب بن عمیر کو؟ ابتدائی دور میں ہی فوراً ایمان قبول کیا انہوں نے. مصعب بن عمیر ایسی شخصیت, اتنے امیر کبیر خاندان کے وہ شخص تھے, بیٹے تھے. ان کا شام سے جو تھا لباس سل کے آیا کرتا تھا, 200 درہم کا ایک لباس ہوتا تھا. اس وقت کے 200 درہم یہاں کی کافی لاکھ بن جاتے ہیں, بہت لمبی بڑی رقم بنتی ہے. ایک لباس نرم ریشم سے بن کے آیا کرتا تھا.
اور ان کی والد جو تھے بہت چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے. ان کی ماں نے بڑے ہی ناز و نخروں کے ساتھ ان کو پالا تھا. ہر چیز اس کو کھلانی, نخرے اٹھانے, لاڈلے جیسے ہو جاتے ہیں نا. تو جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتا ہے, ماحول جلدی سے اس پہ اثر بھی کر جاتا ہے. وہ ذرا سے کوئی اور چیز کھا لے تو گلا خراب ہو جاتا ہے, جو سینسیٹیو ہوتے ہیں, جن کو لاڈوں پیاروں میں پالا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے مصعب بن عمیر بھی تھے. لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کیے تو اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا. تو والدہ کہتی ہیں اپنے دین میں واپس لوٹاؤ, اپنے باپ کے دین میں واپس لوٹاؤ. کہتے نہیں اب نہیں میں ہل سکتا. تو چچا جو ہیں, ان کے جو چچا ہیں, جب اس دور میں چچا کا بھی رتبہ باپ کی طرح ہوا کرتا تھا, تو چچا کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایمان اپنے دین پر واپس نہیں آتے تو تمہیں یہ ساری دولت چھوڑنی پڑے گی, تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے. اسی وقت ذرا سا تردد نہیں کیا, کھڑے ہو گئے, کہتے میں سب کچھ چھوڑتا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کیا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو؟ اخلاق تھے نا, بہترین اخلاق تھے. تو کیا کہتے نہیں, تو وہ سمجھا تھا چچا کہ شاید اتنی زیادہ دولت کو تو تھوڑا تو سوچے گا, لیکن وہ ایک منٹ کا تردد نہیں کیا. پھر اٹھ کے جانے لگے تو کہتے ہیں مصعب جو تم نے لباس ڈال رکھا ہے نا یہ بھی تمہارے مشرک باپ کا ہے, اتارو اس کو بھی. اسی وقت لباس اتارا اور برہنہ ہو کے وہاں سے نکل گئے, اور جلدی سے آگے کسی اور کے گھر جا کے, جو صحابہ دوسرے تھے ان کے گھر جا کے لباس زیب تن کیا. تو ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی کیا تھا کہ نہیں, دین پر استقامت. جب ایک کام کا ارادہ کر لیا تو میں نے ساتھ کرنا, تو پھر اللہ جو ہے نا اس کو برکتوں سے نوازتا ہے. مصعب بن عمیر کی قربانیاں ایسے نہیں جائیں گی. تو پھر انہوں نے جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے ساتھ دیا ان کا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے سے کچھ لوگ, پہلے یثرب تھا نا نام, مدینہ تو بعد میں پڑا ہے, تو یثرب سے جب وہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے, انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی تھے, انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنا ہے اس طرح, تو انہوں نے چپ کے رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کی. انہوں نے پہچان لیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا. اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے اس دین کے بارے میں, آپ اپنا کوئی سفیر ہمارے ساتھ بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے. تو کیا کہتے ہیں, حضرت مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجتے ہیں, اور وہاں پر جا کے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر بے انتہا لوگوں نے بیعت لی ہے. مصعب بن عمیر نے ایسی قرآن کی دعوت دی ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو منتخب کیا؟ قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے تھے, بہت ہی نرم مزاج تھے, نرم مزاجی سے ہر معاملے کو ہینڈل کر لیا کرتے تھے. شاگرد کس کے تھے آخر؟ شاگرد استاد تھا, ایسا ہوگا تو شاگرد بھی تو ایسا بنے گا نا. تو پھر ایک مرتبہ مصعب بن عمیر مدینہ میں ایک درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں پر سعد بن معاذ کا نام سنے؟ سعد بن معاذ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا. تو سعد بن معاذ جو تھے بڑے امیر کبیر تھے, قبیلے کے مالی سردار تھے. تو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ شخص جب سے آیا ہے نا, مطلب وہ جب ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آئے, وہ ان کو دعوت دینے لگے, قرآن سکھانے لگے, کچھ اور جیسے کچھ ہوتا ہے نا, یہاں بیٹھ گئے تو پھر کچھ اور انہوں نے آ کے بیٹھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو ان کی بات, تو سعد بن معاذ جو ہے نا بڑے غصے میں جا کر کہتے ہیں تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ. تو مصعب بن عمیر بڑے تحمل مزاجی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو بات کہتا ہوں, جو میں بات رکھتا ہوں سن لو, اگر اچھی لگے بھلی لگے تو قبول کر لینا, نہیں تو ہم کوئی اور بات کر لیں گے. تو وہ کہنے لگے کہہ تو ٹھیک رہا ہے. اتنا زیادہ غصے میں بھرے ہوئے, اور وہ کیا لان تان نہیں کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کتنی نرم مزاجی سے معاملے کو ہینڈل کیا اور ان کو بھی بات سمجھا کے دفعہ ہو گئی. اب وہ اپنا جو خنجر نیزہ لے کر آئے وہ زمین میں گاڑ کر اور بیٹھ گئے.
تو مصعب بن عمیر نے ابھی چند آیات ہی پڑھی تھی کہ سعد بن معاذ کا چہرہ کھل اٹھا، باغ باغ ہو گیا ان کا دل، چہرہ اٹھا کے کہتے ہیں واہ واہ کیا عمدہ کلام ہے، کہ میں نے آج سے پہلے ایسا کلام ہی نہیں سنا. ایسی کیا بات تھی اس قرآن میں کہ فوراً ان کا دل کھل اٹھا. ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تبدیلی نہیں آتی. ہم کہتے ہیں نا قرآن کو سیکھنے کے لیے آئیں، کہتے ہیں میں پڑھتی ہوں گھر میں. اگر پڑھتی ہیں تو مزاج میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ کیوں آپ کے اعمالوں میں وہ چیز نہیں ہے؟ کچھ تو کمی ہے نا پھر آپ کے پڑھنے میں. یہ کتاب وہ کتاب ہے جو پڑھ کر سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا ہے، یہ سن کر سمجھ میں آنے والا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ یہی آپ کے ہر عمل کو بدلے گا، آپ کی ہر بری عادت کو ختم کرے گا، آپ کی ہر بد مزاجی کو ختم کرے گا، آپ کے دل میں سکون بھر دے گا. ایک ہوتا ہے نا ہم اچھی عادت جب اپناتے ہیں نا تو سوچ کے اپناتے ہیں کہ اب میں نے نا اس کے ساتھ مس بہیو نہیں کرنا، لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد ہم پھر اسی اپنے رویے پہ آ جاتے ہیں، وہی لہجے اپنا لیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے وہی نیت بنائی تھی میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن پھر ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقیات جو ہے نا، یہ دل میں ایسا سکون اور صبر پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے پہ خود ہی مجبور ہو جاتا ہے. یہ اندر سے تبدیلی اٹھتی ہے. وہ ابرالو تبدیلی تو ذرا سی ہے، ایک دن 2 دن ہم اپنی دیورانی جٹھانی سے اچھا بول لیں گے، ساس سے اچھا بول لیں گے، بچوں سے اپنی جو بری عادات ہیں ان کو ٹھیک کریں گے، لیکن تیسرے دن پھر بگڑ جائیں گے. لیکن جب ہم اندر سے درست ہوں گے نا، جب ہم اندر سے صاف ہوں گے، جب ہمارے منہ سے مٹھاس نکلے گی، جب ہماری زبان میٹھی ہوگی، جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں نا سامنے والے سے، وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. پیسے کی کمی ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنا شروع کر دیں. عزت کی کمی ہے، میری ساس اس فلاں دیورانی جٹھانی کو زیادہ عزت دیتی ہے، مجھے کم دیتی ہے، مجھے کم ویلیو دیتی ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں. وہ جیسا مرضی اپنا رویہ رکھتے ہیں، وہ اپنی اکاؤنٹبلٹی کے خود جواب دیں. میں نے ان کا جواب نہیں دینا، میں نے اپنے رویوں کے جواب دینے، میں اپنی خود کی ذمہ دار ہوں. مال میں کمی ہے، مال نکالنا شروع کر دیں. جتنی تنگی ہے اتنا مال نکالنا شروع کر دیں. 100 روپے ہیں، شام تک میں نے اس کو پورا کرنا ہے، ہانڈی بھی کرنی ہے اور 2-3 چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے اگر آپ 10 روپے اللہ کی راہ میں نکالیں گی نا، انشاءاللہ وہ برکتیں آئیں گی. کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے 2 فرشتے روزانہ صبح کے وقت صدا لگاتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور جو روک لیتا ہے اس کا اور مال ضبط کر لے. چاہے وہ جتنا مرضی کروڑ پتی ہے، اس کے دل میں نکالنے اللہ کی راہ میں دینے کی نہیں ہے نا، وہ ضبط ہو رہا ہے. لیکن دنیا کی اس کی اپنی نظر میں مال بڑھ رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں کچھ نہیں ہے. وہ مال اسی کے لیے وہ بالے جان بن جائے گا. جس اولاد کے لیے وہ مال جمع کر رہا ہے، وہی اولاد بڑھاپے میں اس کو ذلیل و خوار کر دے گی. اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے، علم دوسروں کو دینا شروع کر دیں. کیسے آئے گی؟ کیسے علم کو ہوگا؟ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے لے کے آئیں. میں قرآن کے لیے گئی تھی سننے، آپ بھی آؤ. اگر میرے حافظے میں کچھ کمی آ رہی ہے تو یہ کہ آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں وہی چیز انشاءاللہ تعالی، تو یہ کہ انشاءاللہ اس میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے، صرف چیز کو بڑھا دینا نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ کے لیے نکلی ہیں ایک دن، تو اللہ ہو سکتا ہے آپ کو 2 سال کے لیے برکتیں دے دے آپ کی صحت میں، کہ آپ 2 سال کی کلاسیں لینا شروع کر دیں. اس کا ہمیں کچھ نہیں علم، ہم جانتے ہی نہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا پروٹیکشن کے سامان کر رکھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری فرسٹ کلاس تھی، یہ ہمارا صرف تعارفی کلاس تھی کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم وہ نیکسٹ جو ہے نا کلاس اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں مبارک کرے. اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے خیر کا سبب بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب یہ سمجھیے بات کریں گے.
کھول دیں ادھر, یہ ہٹائیں. ایک منٹ اس کو پیچھے کریں تھوڑا راستہ, آپ آ جاؤ.